آیت نمبر 100. قل لا یستوی الخبیث. یستوی کا روٹ ورڈ کیا ہے؟ سوا سے ہے نا، سوی سے ہے، یہ برابر. جی ٹھیک ہے جی، سوا ٹھیک ہے، برابر ہونا. خبیث ناپاک، ردی و طیب عمدہ، ولو اعجبک اگرچہ کیا ہو تمہیں اچھی لگے کیا چیز، کثرت الخبیث، خبیث کی کثرت اچھی بھی لگے. یہاں پر اس کا جو شان نزول ہے وہ یہ ہے کہ جابر رضی اللہ سے روایت ہے، آپ سے نے شراب کی حرمت کا ذکر کیا تو ایک بدو کھڑا ہوا گاؤں کا، اس نے کہا میں تو اس کی تجارت کرتا ہوں، میں نے اس پر سے مال حاصل کیا ہے، اگر وہ مال اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے لیے لگا دوں تو کیا مجھے وہ فائدہ دے گا؟ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ پاک ہے، وہ پاک کے سوا کچھ قبول نہیں کرتا. اپنے رسول کی تصدیق کے لیے اللہ تعالیٰ نے پھر کیا کیا، یہ آیت بھی اتار دی کہ آپ کہہ دیں ٹھیک ہے ناپاک اور پاک یہ برابر ہو ہی نہیں سکتے. کیسے برابر نہیں ہو سکتے؟ دیکھیں ظالم اور عادل برابر ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. اس کے علاوہ عمدہ اور ردی برابر ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. حلال اور حرام برابر ہو سکتے ہیں؟ ایک جگہ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں آنکھوں والا اور اندھا برابر ہو سکتا ہے، مردہ اور زندہ نہیں ہو سکتا نا. ایسے یہ بھی نہیں ہو سکتا. کیسے نہیں ہو سکتا کہ کسی چیز کی کثرت چاہے وہ قوت کے اعتبار سے بھی ہے، وہ جتنی بھی اچھی لگ رہی ہے لیکن وہ خبیث ہے، تو پھر کیا کریں؟ پھر اس کو لے سکتے ہیں؟ نہیں لے سکتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں دیکھتا ہوں نا کون بن دیکھے مجھ سے ڈرے، چاہے وہ جتنی بھی اچھی لگتی ہے. فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، یا اولی الالباب، کہ کون ڈرے؟ عقل والے. لعلکم تفلحون. عبداللہ بن مبارک وہ کہتے ہیں کہ مجھے اپنی زندگی میں نے اس چیز پر اپنے آپ کو قائم رکھا، اگر مجھے 100 درہم کہ اللہ کی راہ میں دے کر جو ثواب حاصل ہوگا ایک شک والے درہم کو چھوڑ کر، ٹھیک ہے، میرے لیے اس سے بچنا زیادہ ضروری ہے. سمجھ آئیے اس بات کی؟ 100 درہم میں اللہ کی راہ میں دیتا اور مجھے ثواب ملتا، مجھے اس سے زیادہ اس چیز سے بچنا ہے جس میں مجھے شک ہے. باقی مال کو ناپاک نہ کریں، میرے باقی مال کو ناپاک نہ کرتے، اس چیز سے بچ جائیں. اس کو ہم استعمال کریں نہ کریں، اس کو میں کھا لوں نہ کھاؤں، یہ حلال ہے یہ حرام ہے. وہ کہتے ہیں اس چیز کے شک سے بچ جانا میرے لیے زیادہ بہتر ہے کہ میں 100 چیزوں کو درہم کو یا 100 چیزوں کو اللہ کی راہ میں دوں اور پھر میں اس کا اجر لوں. اس سے زیادہ اچھا ہے کہ میں اس سے بچ جاؤں. اور یہ ایمان کی خوبصورتی بھی ہے ایک حدیث میں کہ شک والی چیز کو چھوڑ دیں جس میں شک ہے. تو انسان دیکھیں کب ناپاک کے مقابلے میں پاک کو اختیار کرتا ہے. اس آیت سے کیا پتہ چلتا ہے؟ کب ناپاک کے مقابلے میں پاک کو اختیار کرتا ہے، کب کرتا ہے؟ جب اس کو پتا ہو کہ میرا عمل سارے ضائع ہو جائیں گے، عمل ضائع ہوں گے، اس کو اللہ کا خوف ہوگا کہ اللہ کی نگرانی ہے میرے اعمال کے اوپر، وہ نہیں کرے گا. ٹھیک ہے، اگرچہ ناپاک کی کثرت تمہیں اچھی لگے، ناپاک چیزوں کی کثرت اپنے مالک کو کوئی فائدہ نہیں دیتی. ناپاک چیزوں کی کثرت مالک کو فائدہ کوئی نہیں دیتی، چاہے وہ دنیا سے ہیں چاہے وہ دین سے ہیں. تو یہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں فاتقوا اللہ یا اولی الالباب. لب کسے کہتے ہیں؟ عقل. اور یہاں عقل سے مراد رشد ہے. ٹھیک ہے، کہ پوری عقل اور کامل رائے کے حاکم لوگوں کو بھی اللہ تعالیٰ یہ دے رہے ہیں بات کیا کہ تم نے تقوی اختیار کرنا ہے. بہت اچھے عقل والے بھی لب والا کام نہیں کرتے. تو اللہ یہاں پر بھی یہی کہہ رہے ہیں. تو دیکھیں اس آیت سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ جو اللہ کے اس آیت سے یعنی پتہ چلتا ہے کہ تقوی امت کے لیے کیسے کامیابی بنتی ہے. کیا پتہ چلا اس آیت سے؟ اللہ سے ڈریں گے ناپاک. اس آیت سے یہ بھی پتہ چلتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں تقوی جو ہے اس امت کے لیے کیوں ایک بریکٹ بنا رہے ہیں اس آیت کے اندر کہ سچائی قبول کرنے کی صلاحیت پیدا ہوگی اگر ہم ڈریں گے، شک والی چیز کو چھوڑیں گے. پھر پوری زندگی درست ہوگی. درست زندگی دیکھیں تبھی ہے جب ہم نے یہ سوچ کر کسی چیز کو اپنانا ہے اللہ اس سے راضی ہے اور یہ پاک ہے. اگرچہ نہ پاک میں میرا بہت فائدہ ہے، اس ردی میں میرے لیے فائدہ بہت ہے، لیکن اللہ کو پسند نہیں ہے. اس سے ملتی جلتی بھی آیت ہم نے پڑھی تھی سورہ بقرہ میں. کیا کرو؟ تمہیں جتنی بھی اچھی لگے مشرکہ عورت، کثرت اچھی لگ رہی ہے نا اس کی، چاہے وہ مال میں ہے، وہ خوبصورتی میں ہے، نسب میں ہے، اس سے زیادہ بہتر ہے کون سی؟ وہ ادنا غلام لیکن مومن. تو وہاں کس چیز کو بچایا جا رہا ہے؟
ایمان کو بچایا جا رہا ہے. تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ اصل میں بتا رہے ہیں اس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ اپنی ذات کا غائبانہ شعور دے رہے ہیں ہمیں. ابھی پیچھے ہم جتنی بھی آیات پڑھ کر آئے اگر ہم ان کو سامنے رکھیں حلال حرام کی جو بھی ہم پڑھ کر آئے بن دیکھے اللہ سے ڈرنے کی، ان ساریوں میں اللہ تعالیٰ کون سا ایک غائبانہ شعور ہمیں دلا رہے ہیں؟ وہ یہی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ زندہ ہے، اللہ موجود ہے. تو جب وہ اپنے بندوں کی نگرانی کرتا ہے تو کتنا باخبر ہے. تبھی ہم سیدھے ہوں گے جب پتہ ہوگا کہ باخبر ہے. ایک بات لکھی ہوتی ہے تو ہم سیدھے ہو کے ٹیڑھے نہیں ہو رہے ہوتے. کیا لکھی ہوتی ہے؟ کیمرے کی آنکھ دیکھ رہی ہے نا. تو اللہ کی آنکھ بھی تو دیکھ رہی ہے نا. جیسے وہ نوح علیہ السلام جب کشتی بنا رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا تھا، نوح تم میری آنکھوں کے سامنے کشتی بناؤ. وہاں لفظ اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے کون سا استعمال کیا؟ آنکھوں کے سامنے. اب اللہ کی آنکھیں ہیں، کیسی ہیں، کیا ہے، بس اتنا پتہ ہے وہ دیکھتا ہے، ہم اس کی نظر میں ہیں. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.